السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے جلسے تقسیم انعامات کے موقع پر جو ادارہ فکر و خبر بھٹکل کے زیر اہتمام ربیع الاول کے موقع پر رکھا گیا تھا، میں صدر فکر و خبر مولانا محمد الیاس صاحب فقیہ احمدہ ندوی اور سرپرست فکر و خبر اور ٹرسٹی جناب عبدالرحمن صاحب محتشم جان اور ہمارے اور ایک ٹرسٹی جو مولانا عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی جگہ پر نامزد کیے گئے تھے، مولانا محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل حضرت مولانا محمد مقبول صاحب ندوی، ان تماموں کی موجودگی میں بالکل مختصراً ایک پروگرام ترتیب دیا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ جس کو ہم نے اس محفل کے لیے ایک اہم شخصیت کے طور پر اور ایک اہم فرد کے طور پر مدعو کیا، جو آج نونہالوں میں اور ادب اطفال کے نام سے عملی طور پر کام کر رہے ہیں، اور جس کا میں بذات خود اپنی آنکھوں سے نہیں، دور رہنے کے باوجود بھی بہت قریب سے مشاہدہ کر رہا ہوں، وہ مولانا عبداللہ صاحب غازی ندوی ہیں۔ ان تماموں کے حوالے سے میں ایک بات اپنے ناظرین تک، سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ فکر اور یہ تڑپ جو پیدا ہوئی ہے وہ کہاں سے آئی۔ ہمارے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کا جو تاریخی تعلیمی اجلاس منعقد ہوا 50 سال کے اختتام کے بعد، حضرت مولانا عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ جو محتمم جامعہ تھے، اور اس وقت حضرت مولانا جناب ماسٹر شفیع صاحب ناظم جامعہ تھے، اور اسی پروگرام کے کنوینر مولانا محمد الیاس صاحب تھے، ان کی موجودگی میں جو پروگرام منعقد ہوا، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ کی افادیت کے تسلسل کو جو آگے تک بڑھانے کا سلسلہ تھا، اس کے سلسلے میں فکریں جاری تھیں۔ اس وقت ہم نے اپنے ذمہ داروں سے مشورہ کیا کہ ہم اس افادیت کو ایک اعلیٰ پیمانے پر اور ایک عالمی ایک تصور کے ساتھ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، سابق قاضی جماعت المسلمین بھٹکل اور سابق صدر جامعہ اسلامیہ بھٹکل حضرت مولانا محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سرپرست بھی تھے اور فکر خبر کے اولین سرپرست وہی تھے۔ مولانا عبدالباری صاحب تو اس کے صدر تھے۔ جب میں ان کے پاس گیا اور ہم نے اس سلسلے مشورہ کیا اپنے اکابرین سے کہ ہم اس طرح سے جو بے دینی کا ایک سیلاب آ رہا ہے اس ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے اور یوٹیوب کے ذریعے سے، ہم اس کے دھارے کو موڑنے کی ادنا کوشش کرنا چاہ رہے ہیں۔ مولانا اقبال صاحب نے اس وقت فرمایا تھا، تم مجھ سے مسئلہ اور فتویٰ نہ پوچھو، کام کرتے جاؤ، میری تائید تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت میں مولانا صادق صاحب کے پاس بھی گیا، ان سے بھی میں نے مشورہ کیا، اور انہوں نے بھی کہا جو کام آپ نے سوچا ہے اس کام کو آپ آگے بڑھاتے جائیے۔ یہ تو سرپرستان میں تھے، لیکن عملی طور پر ٹرسٹی ہونے کی حیثیت سے جنہوں نے اپنا نام پیش کیا اور صدارت کو جنہوں نے قبول کیا، وہ مولانا عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے بعد مولانا الیاس صاحب تھے۔ انہوں نے کہا، ٹرسٹیان میں جو تھے انہوں نے قبول کیا، اور پہلے دن ہی سے ہم لوگوں نے طے کیا کہ ہم کو اس کو ایک نئے ویژن اور مقصد کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ مسئلہ نام کا تھا، کئی نام آ رہے تھے، میں یقیناً اس نام کو الہامی نام سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ فکر و خبر کا نام ذہن میں آیا، اور جب ہم نے اپنے بڑوں سے سامنے پیش کیا، کہا بہت اچھا ہے۔ جب اس کی وضاحت کا وقت آیا تو ہم نے وہی بات کی جو مولانا الیاس صاحب کہتے رہتے تھے تعلیم کے میدان میں کہ تعلیم بہانہ ہے، ایمان نشانہ ہے۔ ہم نے کہا فکر ہمارا نشانہ ہے، ایمان کی فکر، دین کی فکر، عقیدے کی فکر، اور نونہالوں کے ایمان کے ساتھ ساتھ، نوجوانوں کے ایمان کے ساتھ ساتھ اس معاشرے میں بسنے والے ہر فرد مومن مرد اور عورت کے ایمان کی فکر، یہ ہمارا جذبہ ہے،
یہ ہمارا ارادہ ہے، اور یہی جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے فیض کا تسلسل ہے جو انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اسی میدان میں ہمارے نوجوانوں نے جو کام کیا، چاہے وہ اللہ قرآن کے تعلق سے ہو، اور مولانا شریح صاحب بھی مدعو کیے گئے تھے لیکن وہ جمعیت الحفاظ کی اس پروگرام کی وجہ سے نہیں آ سکے، جمعیت اللہ قرآن کے تعلق سے، اور پھر ادارہ ادب اطفال، یہ تمام جو کام ہو رہے ہیں یہ یقیناً جامعہ اسلامیہ بھٹکل ہی کا فیض ہے، اور جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے فیض کا تسلسل دارالعلوم ندوۃ العلماء سے جا کے ملتا ہے۔ اسی لیے جب اس کے افتتاحی پروگرام تھا، حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خط بھیجا اسی دن، اور محتمم جامعہ مولانا مقبول صاحب نے نوایت کالونی کے گراؤنڈ میں اس خط کو پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے اپنی پوری تائید کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد ہم ندوے چلے گئے، ندوۃ العلماء میں اطہر کے سامنے ایک بہت بڑے مجمع کو جمع کر کے مولانا رابع صاحب نے اس کا دوبارہ رسم اجرا ندوے میں کروایا۔ تو اس تسلسل جامعہ کا ہے، یہ فیض ندوۃ العلماء کا ہے، اور ندوۃ العلماء نے ہمیں خذ ما صفا داما قدر، اچھی چیزوں کو لیجئے اور بری کو چھوڑیے، اس کے ساتھ ایک پروگرام ہے۔ لہذا یہ مختلف جو عنوانات آپ کو الگ الگ نظر آ رہے ہیں، دراصل یہ سب کچھ اعلاء کلمت اللہ کے اور مقصد احیاء اسلام، یہی ہمارا مقصد ہے، اول بھی اور آخر بھی ہم یہی کہتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم سے کام کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہم ایک آواز لگا رہے ہیں، جیسے مولانا عبد النور صاحب نے اس پر اشارہ کیا، اور اس کو اس پنڈال میں ہم نے بڑی تفصیل سے کہا تھا کہ ہم شکایت نہیں کریں گے رات کی تاریکیوں کی، ہم ایک کینڈل اور موم بتی لے کر جلائیں گے، شاید اس کی شعاع سے کچھ نہ کچھ روشنی ہو۔ فکر و خبر کا لوگو آج بھی وہی ہے جو پہلے دن سے تھا، اس کینڈل ہے، ہم موم بتی لے کر کھڑے ہیں دنیا کے سامنے۔ اس گلوبلائزیشن کے زمانے میں، علماء کے زمانے میں ایک فکر ہے، تڑپ ہے۔ دعا کیجیے آپ حضرات کام کرنے والوں کو اللہ اخلاص نصیب فرمائے، مزید اخلاص عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ ہم وسائل پر نظر کر کے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم امت کے مسائل کو دیکھ کر کام کر رہے ہیں۔ اگر وسائل پر نظر ہوتی تو 2-4 قدم بھی صحافت میں آگے بڑھانا مشکل نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ صحافت کا میدان چلانا کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے، لیکن ہم نے اس صحافت کو اسلامی صحافت کا نام دیا ہے۔ ہم نے اس صحافت کو اسی صحافت کا نام دیا ہے جو صحافت کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ سن لو جو یہاں پر حاضر ہو غائب تک پہنچائے۔ یہ وسیلہ ہے آج بات کو پہنچانے کا، ہم اس وسیلے کو استعمال کر رہے ہیں دعوت کے تعلق سے، امت کے سامنے ایمان کے حفاظت کے تعلق سے۔ آج مسئلہ جائیداد کی حفاظت کا نہیں ہے دوستو، مجھے معاف کیجیے، آج مسئلہ چیزوں کی حفاظت کا نہیں ہے، آج مسئلہ بچوں کے اور نونہالوں کے اور نوخیزوں کے نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا خطرہ ہے، جو خطرہ گھر گھر منڈلا رہا ہے۔ آج ہم مطمئن نہ ہوں اپنے سے، اپنے بچوں سے، گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے شہر کی ہم چند مساجد کو دیکھ کر اور چند ٹوپیوں کو دیکھ کر، چند برقعوں کو ہم مطمئن نہ رہیں۔ آج بگل بگانے کی ضرورت ہے، احیاء اسلام کی، احیاء دین کی، اور اسی فکر کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ الحمدللہ ہم سب کو انعامات بھی ملیں گے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ایک سلسلہ ہمارا پھر چلے گا کہ انہی نوخیزوں کو، نوجوانوں، بچوں کو ہم کچھ ساتھ لے کر آگے بھی سفر طے کریں گے۔ ہم نے چاہنا ہے اسی طرح سے حلقہ خواتین کے تعلق سے بھی ایک ونگ پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی سامنے آئے گا، اور اسی طرح سے دروس قرآن کے تعلق سے فکر و خبر آن لائن وہ بھی ماشاءاللہ پروجیکٹ تیار ہے، وہ بھی بہت جلد لانچ ہو جائے گا۔ عربی میں کہ آپ انگلش میں کہ آپ اسکرپٹ وغیرہ تیار وہ بھی ہو چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس کام کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ بہر کہ کچھ کیے جاؤ لے کے جام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو غلطیاں اس کی اصلاح فرمائے، اور مزید ہمیں اخلاص اور استقامت کے ساتھ اس سفر کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔